بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار فالفرقۃ فی النار۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا درس جو ہے وہ تیسری مجلس ہے اور آیت کا نمبر 45 گزشتہ اس پر مختصر سا بیان ہوا تھا، تو پھر یاد دہانی کے طور پر تاکہ درس ہمارے سمجھ میں آئے کہ سورہ جو ہے آغاز ہوا ہے قرآن کا، اور جو اس قرآن کو لے کر آیا فرقان کے نام سے، پھر اس کے بعد ذکر ہوا ہے انکار کرنے والوں کا، قرآن کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور انکار کا سبب یہ نہیں کہ قرآن میں کوئی کوتاہی ہے یا کہ رسول میں کوئی کمی ہے یا ابلاغ میں تبلیغ میں، بلکہ قیامت کے دن کا انکار۔ اس میں ایک چیز نئی تھی، جیسے کہ سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں دوستوں کے گھر کھانا جیسے اپنے گھر کھانا ہے، تو گزشتہ کے درس میں دوستی کے تعلق سے ایک بیان ہوا تھا کہ وہ شخص جو ہے قیامت میں افسوس کرے گا کہ میں فلاں کو دوست نہیں بناتا اور فلاں کو بناتا۔ تو اس پر سے درس شروع کرتے ہیں تاکہ موضوع ہمارے ذہن میں رہے۔ قصہ اس طرح ہے کہ دوستی تو سورہ نور میں مثبت پہلو ہے دوستی کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تھے تو لوگ کس طرح جانتے تھے؟ بحیثیت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا ایک نے کئی دوست ہیں، یہاں چونکہ ایک شخص کا قصہ بیان کرنا ہے، عقبہ بن ابی معیط، یہ بھی آپ کا دوست تھا، اور بھی لوگ دوست تھے، اور اس کی دوستی اس لیے کہ مکے کے باشندے ہیں۔ اچھا، جس طریقے سے کھانا کھلانا اس کو اہم درجہ تھا، آج بھی ہے، قرآن کا بھی موضوع رہا ہے اور جہالت کے وقت بھی تھا، لیکن ایک دوسری بات ہے کہ کوئی اپنا کھانا کھائے یا نہ کھائے، یہ بھی بہت بڑا اہم موضوع تھا، اس لیے کہ اگر کسی نے آپ کی دعوت نہیں قبول کی تو وہ مشکوک ہو گیا، ایک چیز ہے یہ۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا طریقہ کار یہ بھی تھا کہ دعوت دیں اور کھانے کی دعوت دیں اور دین کی دعوت دیں، دونوں سلسلے آپ چلا رہے تھے۔ تو نبوت کے اعلان کے بعد جس کا ذکر میں نے کیا، عقبہ بن ابی معیط، اس نے دوستانہ ترک نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی دوستی کو باقی رکھتے ہوئے دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے اپنا طریقہ چلایا کہ میں تیری دعوت اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک تو دو شہادتیں نہ دے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا کھانا اگر نہیں کھاتے ہیں، اس کے لیے بڑی توہین تھی، تو اس نے شہادت دے دی، انک رسول اللہ اشہد ان لا الہ۔ اب اس کا اور ایک دوست تھا، اسے معلوم ہوا، ابی بن ابی خلف، تو اس نے اسے کوسا کہ تو نے شہادت کیوں دی؟ اب یہ سنبھال نہیں سکا، یہ بھی دوست وہ بھی دوست، اب کیا کرے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اس لیے شہادت قبول کی تھی، شہادت دی تھی تاکہ وہ میرا کھانا کھائیں۔ اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کہا اس نے؟ یہاں تک تمہیں بتلایا تھا، اس نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کتنے سچے ہیں، آپ گواہی دے چکے ہیں، استغفر اللہ۔ اس نے یہ کہا کہ آپ کی دوستی اور آپ کی سچائی میرے ساتھ اسی وقت برقرار رہے گی جب تو ان کی گردن کو دبائے اور تھوک نہ دے چہرے پہ۔ اب گردن کو دبانا آسان کام نہیں ہے، گردن تو نیچے جھکانی پڑتی ہے نا۔ اب یہ بڑا پریشان رہا، مگر یہ کہ توفیق نصیب نہیں، تو وہی وہ قیامت میں ذکر کرے گا۔ آخر یہ گیا
سجدے میں ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت آسان سمجھا اس نے, سجدے میں پیر رکھا اور تھوک دیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ جب ایک انگار کو حکم دیتا ہے کہ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا, تو ہوا بھی تو اس کے حکم میں ہے نا. وہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں, اسی کے چہرے پر گری. لیکن ایک چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سنیے الفاظ. اگر تو مکے میں نہیں ہوتا نا, یعنی مکے میں تو کسی کو سزا دینا منع, حرمت تھی اس کی پہلے سے. جی مکے کی جو حدود ہے حرم میں, تو کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھے باہر ملے تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. اب یہ اس نے سن لیا, تو ظاہر ہے کہ جب ہجرت ہوئی اور جنگ بدر اب یہ باہر ہوا تو یہ بچتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا نا, لیکن وہ گرفتار ہو گیا. اب گرفتار ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسے قتل کر دیا گیا. اب روایت میں اختلاف ملے گا, حضرت علی کے ذریعے یا کسی کے, تو آپ اب سننے کے عادی ہو چکے ہیں, آج اس کے اختلافات رہتے ہیں, تاریخ ہے, یہ تاریخ کی چیز ہے. تو بہرحال یہاں سے اب ہمارا درس کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کسی دوستی کا حق, یعنی صرف دوستی کا حق اس نے کس کو ترجیح دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب کہ اپنے آپ سے, بال بچوں سے, لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ اس میں درجہ نہیں پایا گیا, اس لیے قیامت میں افسوس کرے گا. لیکن افسوس کرے کچھ نہیں ہوگا. اب وہاں کہے گا کہ میں رسول کا راستہ اختیار کرتا اور میں اس کو دوست نہیں بناتا, لیکن کچھ نہیں ہوا. تو اب ہم آپ کو اسی تحت اب جو مضمون آپ کا آ رہا ہے اگلی آیتوں میں, وہ یہ ہے کہ سایہ. گزشتہ مختصر طور پر جھلک سن چکے ہیں آپ, سایہ, ٹھیک ہے. پھر ذکر ہے رات کا, پھر ذکر ہے نیند کا, پھر ذکر ہے بارش کا, پھر ذکر ہے مان طہور کا, پھر ذکر ہے زمین کو تازگی بخشانے کا. کئی ایسے ذکر ہیں. تو ہم پہلے اس کو سنتے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کا کیا ربط ہے ان آیتوں کا. کہ بات چل رہی ہے قرآن کی, بات چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بات چل رہی ہے ان کے انکار کی. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا, یہ ہے اصل میں روح. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. دیکھیں 45 آیت کہاں, نئے لوگ بھی ہوں گے تو اخیر میں دیکھیں آیت نمبر. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا. یہ دو آیتیں ہوئی. کیا جانا نہیں آپ نے کہ آپ کا رب سائے کو کیسے پھیلاتا ہے. سائے کے معنی ابن عباس کی جو قول ہے بڑا مدد دے گا. طلوع فجر ہونے کے بعد سورج نکلنے تک جو ہلکا اندھیرا, ہلکا, اسے سایہ. تو سمجھنے میں مدد ملے گی. یعنی یہ شروع ہوا ابھی. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کے روک دیتے, چاہے اسے روکتے چاہے رات کو روکتے, نہیں بلکہ اسے پھیلایا. پھر سورج کو اس پر دلیل بنایا. دلیل یعنی کہ رہبری. پھر اسے سمیٹا. تو یہ تین چیزیں ہوئی, سایہ ہلکا, پھر یہ کہ سورج کو رہبری, اور پھر سمیٹتا رہا. تو جب سورج نکل آتا ہے تو پہاڑ کی اوٹ میں یا درخت کی آڑ میں سایہ تھوڑا گہرا نظر آتا ہے کیونکہ دھوپ آ جاتی ہے نا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سایے سے مراد کیا, یہ سمجھنا ہے. سایہ کسے کہتے ہیں؟ بھئی یہ تو سایہ کی لغوی تعریف ہوئی ہے نا, لیکن یہاں سایہ کسے کہتے ہیں؟ اور سورج کا ذکر. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور سنایا جا رہا ہے مشرکین کو. اتفاق سے اس کا جو حوالہ دے رہا ہوں وہ بھی 45-46 ہے. دو آیت کی میں نے یہاں تلاوت کیا, یہ ہے سورہ احزاب کی. تو سنیے گا.
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن مبشرن نذیرن داعیا، 4، 5واں کیا؟ سراجم منیرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہتاب ہوئے، آفتاب ہوئے، اور یہاں بھی ذکر ہے آفتاب کا۔ تو آفتاب کی رہبری کیسی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آفتاب، تو یہ سورج اور چاند ان کی بھی رہبری ہے۔ وہ کیسے؟ سورج اگر نکلنے کے قریب نہیں ہوتا تو طلوع فجر نہیں ہوتی، اندھیرا ہلکا نہیں ہوتا۔ جب سورج نکلا تو ایک طرف دھوپ اور ایک طرف سایہ، جب سورج کا زوال ہوا تو ایک طرف دھوپ ایک طرف سایہ، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کھینچا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک سورج کی رہبری۔ ہم ایک چاند کی بھی رہبری بتاتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چاند کی رہبری سمندر کے کنارے والے رہنے والے جانتے ہیں۔ سمندر جو ہوتا ہے 24 گھنٹے میں 2 دفعے مد و زجر، جوار و بھاٹا، اوٹ و بھرتی۔ کیا مطلب؟ پانی بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ یہ طوفان کی بات نہیں ہو رہی ہے، نارمل جب رہتا ہے تو وہ کس سے بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے؟ چاند کی رہبری، چاند کی کشش۔ چاند کی 14 منزلیں، 14 دن ہوئے، پھر 14 منزلیں، 28 دن ہوئے، پھر اس کی رفتار اگر تیز ہوئی تو نکل جاتا ہے، نظر نہیں آتا، تو 29 کو چاند نظر نہیں آتا۔ اب اس کی رفتار سست رہی تو 29 کو چاند نظر آتا ہے۔ مگر میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں، روزانہ جوار بھاٹا جو ہے مد و جزر میں روزانہ ٹائم تبدیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند کی رفتار میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ ہم سمندر کے کنارے والے اس کو مشاہدے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ چاند کی رہبری، سورج کی رہبری، تو اے رسول تیری بھی رہبری۔ اب کیا ربط ہے سنیے گا۔ ہر ایک کی خواہش تھی، رسول کی بھی خواہش تھی کہ یہ میرا دین پھیلے اور یہ گمراہی اور یہ ضلالت مٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تیرے سورج کو اس سورج کی طرح بتدریج، یعنی کیا؟ آہستہ آہستہ پھیلائیں گے، اور آپ کے سامنے جو گمراہی ہے قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اس سائے کو ہم بتدریج سمیٹتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ سمیٹتے ہیں۔ تو یہ ہے روح اس کی۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ گمراہی بالکل ختم ہو، اور یہی ہوا۔ مکہ کو تنگ ہوتے ہوتے کتنے دن لگے، مگر اس لیے سایہ، تو یہ اس میں اللہ کی حکمت ہے، اچانک نہیں ہوتا ہے۔ تو سنایا گیا مشرکین کو اور خطاب کیا گیا کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے۔ تو ہمیں اس میں کیا سبق ہے؟ ہمیں پیغام کیا ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں آہستہ آہستہ بتدریج کریں۔ ایسا نہیں کہ بس ایک ہی دن میں سارا سیکھ لیے اور یہ کہ سارا گاؤں سدھر گیا، نہیں، آہستہ آہستہ اسلوب سے۔ اب بات چل رہی ہے رات کی، ہے نا؟ ہم نے سمیٹ لیا تو کیا؟ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ تو ابھی رات کو سنیے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ اس میں بھی سنیے پہلے اور پھر اس کا ربط سنیے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، یعنی استدلال کس کا؟ توحید کا، جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، اندھیرے کو کھینچ لیا، اپنی طرف سمیٹا، سورج چھپ گیا، رات ہو گئی۔ اب دن بھر کی تھکان کو ضرورت تھی کہ کوئی لباس، جانتے ہیں لباس؟ ہم اپنے مکان میں ہوتے ہیں، گرمی کا دن ہے، کچھ بھی تو دروازہ بند کر کے لیٹتے ہیں، ہے نا؟ یا کوئی چیز آڑ، اس کا نام کیا؟ لباس۔ اچھا، گرمی میں بھی لوگ چادر اوڑھتے ہیں، اس کا نام کیا؟ لباس۔ سردی میں تو بلینکٹ اوڑھتے ہیں۔ تو انسان جب آرام کرنا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ کوئی چیز اوڑھے، اپنے کپڑے تو اتار لیتا ہے لیکن اوڑھے۔ تو اس کو کیا ہم نے بنایا؟ ساتر بنایا، کہ رات میں آپ آرام کرو۔ تو آرام کرنے کے لیے ستر کی ضرورت ہے۔ اور سائنسدان تو آپ جانتے ہیں کیا انہوں نے نکالا رزلٹ، کہ انسان اگر 4 گھنٹہ دن میں سوئے اور رات اندھیری رات میں 1 گھنٹہ سوئے تو 4 گھنٹے 1 گھنٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے ساتر۔ لیکن میں اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا،
یہ نوم سباتا کیا ہے؟ اور نیند کو آرام کی چیز، آرام دے. اصل میں ہمارے یہاں کہتے ہیں ہفتہ، فارسی لفظ ہے. سنیچر عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یوم السبت ہے نا. تو یہ سبت اور سباتا ایک ہی چیز ہے. اس کے پہلے ہو چکا ہے درس، لیکن اب کچھ نئے لوگ ہیں، کچھ لوگ حاضر نہیں رہتے ہیں. تو سبت کے معنی کیا؟ تو میں آپ کو لے چلتا ہوں سورہ بقرہ 65 آیت میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ. آ گیا سبت، جنہوں نے سبت کے دن میں سرکشی کی، سزا ملی پھر ان کو کونوا قردۃ خاسئین. تو ہمارا مقصد وہ قصہ نہیں بلکہ سبت کے معنی. تو سبت کے معنی کیا ہوئے؟ انہیں کہا گیا تھا کہ عمل کو ترک کریں، جیسے جمعہ کا دن. البتہ سبت میں جمعہ میں فرق ہے. ہمیں تو ابھی عمل کو ترک کریں، نماز پڑھ لیں جمعہ کی تو فانتشروا فی الارض. مگر انہیں پورا دن جب عمل کو ترک کریں گے تو آرام خود بخود ہوتا ہے نا. آج کل دیکھو گھر میں جو خدامہ ہے یا خادم ہیں، ڈرائیور ہیں، سب کو آرام، چونکہ بچے اسکول کو نہیں جاتے، آٹومیٹک آرام ہوا نا. تو جمعہ کا دن ہمارا آرام کا بھی، عمل کے ترک کا بھی اور عبادت کا بھی. تو سبت کا دن کے کتنے معنی ہو گئے؟ آرام کا دن، عمل کے ترک کرنے کا دن اور عبادت کا دن. واضح ہو گیا؟ چلیے اب سنیے اس کا جو ربط ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، دن کو اٹھنے کا. اٹھو، کیا اٹھو؟ کیا مناسبت؟ یہ کیوں کہا جا رہا اٹھو؟ قرآن نازل ہوا، مہتاب نکل گیا، سورج نکل گیا، اس لیے اپنی دلالت سے، گمراہی سے، شرک سے بیدار ہو جاؤ. نشورا، یہ ہے نشورا، ہو جائے نشورا. کون آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. سورج نکلا، چمکا، یہ اس کا ربط ہے. اب اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے ہواؤں کا، برسات کا. تو سنیے گا، اس کا بھی ربط سنیں. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. یہ طہورا پہلی دفعہ آ رہا ہے جی. وہی ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا بشارت، اس کی رحمت. کیا آگے؟ ٹھیک ہے، بتائیے جوڑ ہے کہ نہیں؟ رحمت برسات کی، اس کے آگے بشارت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت للعالمین. بشارت کیا آئی؟ عیسیٰ ابن مریم مصدقا لما بین یدی، ہے نا، من التوراۃ مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد. بشارت. تو کیا مراد ہے اس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور بشارت. اور ہم نے آسمان سے ماء طہورا. یہ طہورا کیا ہوتا ہے بھائی؟ برسات کا پانی طہورا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دنیا کا ہے. یہ کون سا ہے؟ کیونکہ پانی نازل ہوتا ہے، یہ دنیا کا ہے. میں آپ کو ایک اور پانی بتاؤں، جنت کا، تو دونوں سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انسان، دہر جس کا نام ہے، 22 نمبر آیت میں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ جنت کا پانی، ٹھیک ہے. تو پہلے ہم سمجھتے ہیں دنیا کا پانی، تو سمجھیں گے جنت کا پانی. جنت کے لیے کیا ہے؟ شرابن طہورا. یہاں ماء طہورا. شراب اور ماء ایک ہی چیز ہے. شراب یعنی کہ پینے کی چیز، مشروب. وہ تو ہمارے یہاں ہم شراب یعنی خمر، جو ہمارے یہاں لفظ ہے دارو، اس پر قیاس نہ کریں. پانی. اب ذرا غور سے سنیے گا، آسان ہے سمجھنا اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. طہورا کسے کہتے ہیں؟ چلے آپ سے ایک سوال ہے، سمندر کا پانی کیسا ہے؟ تو آپ بولیں گے پاک ہے، ٹھیک ہے نا. نل میں پانی آ رہا ہے، پانی کیسا؟ پاک ہے. تو اس کی عربی کیا؟ طاہر. عربی کیا ہے اس کی؟ طاہر. طاہر یعنی پاک. تو طہورا اور ہے. طہورا سب سے اعلیٰ پانی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے سامنے طاہر ہے یعنی کیا؟ پاک ہے، لیکن آپ وضو نہیں کر سکتے، اس کا نام کیا؟ غسل نہیں کر سکتے، اس کا نام کیا؟ تو یہ جو طہورا ہے سارے عیوب سے پاک ہے.
جنت میں جو ملے گی پینے کے لیے شراب سارے عیوب سے پاک ہے. تو پہلے یہ عیوب آپ کو بتلاؤں. سمندر کا پانی طاہر ہے، طہورا نہیں کہہ سکتے. کنویں کا پانی طاہر ہے، طہورا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ابھی آپ کو بتاؤں. اس کی مثال، آپ نے وضو فرمایا. کیا؟ وضو. پانی کی قلت تھی تو ٹب میں وضو کیا، سب پانی گر گیا. ٹھیک ہے؟ یا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کا پانی آپ وضو کرتے کرتے بازو والے پر آپ کے چھڑکے چلے گئے، ہے نا؟ تو یہ جو وضو کرنے کے بعد وضو جس پانی سے آپ نے کیا وہ طاہر تھا، لیکن اب جب آپ نے اسے جمع کیا یہ طاہر تو ہے، طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے. کیا مطلب مطہر؟ آپ دوبارہ اس سے وضو نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پانی تو وہ پاک ہے. پاک مطلب کسی گندا نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کنویں کا پانی طاہر تو ہے لیکن اگر اس میں کوئی چیز مر گئی ہے، چوہا وغیرہ، تو وہ مطہر نہیں ہے. اچھا، ایک پانی جیسے کہ کنواں ہے، وہ جب مطہر نہیں ہے تو کیا پھر نجس ہے؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آسمان کا جو پانی ہے وہ پانی نہیں جو آپ کے شیڈ سے ٹچ ہو کے نیچے گرے، اس کی بات نہیں ہو رہی. آپ مباشرت سے جو پانی گزر رہا ہے، آپ رکھ دیں برتن، یہ پانی کیسا ہے؟ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. اور دنیا کا پانی آپ کو دیکھنا پڑے گا، خزن کا پانی دیکھنا پڑے گا. تو یہ فرق ہوا کس میں؟ طہورا میں. تو ابھی جنت میں کیا ملے گا آپ کو؟ سنیے. اسی انسان میں 5 نمبر میں ہے، انہیں ملے گا یشربون کاسن کان مزاجها کافورا. کافر کی آمیزش کا شراب ملے گا. تو ملا ہوا ہے نا آمیزش. پھر دوسری آیت میں اسی کے آگے یشربون مزاجها زنجبیلا، یہ سونٹ کی آمیزش ہوگی مگر اس سے بھی اعلیٰ درجے کا طہورا، اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوگی، وہ خود ہی مہکتا ہوا ہوگا. تو یہ مطلب کیا ہے کس کا؟ طہورا کا. تو اب کیا کریں؟ دعا ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ ہمیں دنیا میں بھی مان طہورا اور کل جنت میں بھی مان طہورا. تو یہ وہ. اچھا، اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باران رحمت کہتے ہیں نا، یہ بھی وہی رحمت ہے اور یہ طہورا دین لے کر آئے ہیں، اس میں کوئی لغزش اور آمیزش نہیں ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. اب سنیے یہ خاص موضوع. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. یہاں کچھ ایسا پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو، سنیے گا غور سے. قواعد بھی ہیں، تدبر بھی ہے، تاکہ ہم مردہ زمین کو زندہ کریں برسات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے. ربط سمجھ میں آ گیا؟ جی. ہم پلاتے ہیں، برسات سے بھی پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. مما یعنی منما، من تبیز کے لیے آتا ہے، جانتے ہیں آپ. ہماری جو مخلوق ہے، چوپائے اور اناسی، ناس کی جمع لوگ، کثیرہ. تو سنیے گا، ہم یہ جو مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، پانی طہورا برساتے ہیں، تم ہمارے مخلوق میں سے چوپا اور انسانوں کو بہت سو کو پلاتے ہیں. اچھا، آپ کسی کو دعوت دے دیں، چلے ہمارے حلقے احباب کی آج دعوت، آپ کہیں گے کہ اکثر لوگ آئے، اس کا مطلب کہ ایک بڑی کوانٹٹی آئی، ابھی کچھ باقی ہے نا؟ اس پر غور کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اکثر چوپائے اور لوگوں کو، ہماری مخلوق کو پانی پلاتے ہیں. تو پھر وہ کوانٹٹی کہاں ہے جس کو نہیں پلاتے؟ صحیح ہے نا؟ تو پہلے دنیا پھر دین. دین تو آسان ہے کہ یہ جو گمراہ ہوئے ان کو پانی نہیں پلایا رحمت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن دنیا میں کیا؟ اچھا سنیے، اگر آپ یوں کہتے ہیں تو آپ جائیے سورہ انبیاء 30 نمبر آیت، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. جی، ہر زندہ چیز کو پانی سے جلا بخشی. مگر یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ اکثر مخلوق
کو پانی پلاتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی مخلوق بھی ہے جس کا عربی میں نام جیم را اور دال ہے. جرد انگریزی میں بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں. یہ ایسی مخلوق ہے، آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ پانی پینے کی تو بات درگزر، اگر پانی پی لیا تو موت واقع ہو جائے. یا لے لیں کتاب حیوان عالم الحیوانات لے لیں، اس میں بھی ہے، فوٹو کے ساتھ ملے گی آپ. تو یہ ہے کلام پاک. اچھا، اب ہر چیز کو ہم پانی سے زندہ کرتے ہیں. وہ جانور جب پانی نہیں پیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی سے وہ کیسے، پانی کا اثر اس پر کیا ہے. دیکھیے تل کے دانوں کو گلابوں کے پھولوں میں رکھ دیجئے، وہ گلاب کی خوشبو والا تل بن جاتا ہے. کیا اس نے پیا گلاب؟ نہیں پیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، کرشمہ کہ پانی کا اثر اس پر ہے لیکن پی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ ہے. تو یہی اب اس کو آپ جوڑ دیجئے کہ پانی بھی یہ ہم اکثر پیتے ہیں، اور جن کے توفیق نصیب میں مزاج میں ترشی ہے تو انہیں ہدایت نہیں ملتی. اب چلیے آگے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ہم نے اچھی طرح کھول کر بیان کر دیا. کیا بیان کیا؟ دیکھیے، سائے کو بیان کیا، دوستی کو بیان کیا، دھوپ کو بیان کیا، رات کو، یہ جتنی باتیں کھول کر. لیکن فابا، انکار کیا. کسے انکار کیا؟ قبول کرنے سے. لیکن کیا قبول کیا؟ کفورا. تو ترجمہ اس کا آسان ہے. قبول کیا انہوں نے. کیا قبول کیا؟ انکار. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیجتے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں بھیجے؟ اس کو بھی سنیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھیے ہر بستی میں دعوت پہنچائی ہے نا، پہنچائی. اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ذمہ. کبھی کبھی سوالات ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہاں پر کوئی پیغمبر نہیں گیا ہے، ان کو تک ہدایت نہیں پہنچی. تو ان کا جواب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جگہ پر دعوت پہنچانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. یعنی انتظام کرنا، براہ راست نہیں، تو انتظام ہوتا ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے کہ ہم اگر چاہتے، یہ ہم چاہتے اس کا مطلب کیا؟ قدرت ہے نا. جیسے کہ باپ بیٹے سے کہے ہم آپ کو دے سکتے ہیں لیکن آپ کی مصلحت کے خاطر نہیں دے رہے ہیں، تو قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہر بستی میں پیغمبر بھیجیں، مگر آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ پچھلے انبیاء کی طرح نہیں، کسی قوم کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو سراجم منیرا، آفتاب اور چاند جو پوری دنیا والوں کے لیے ایک ہی ہے. تو آپ کی عظمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سیرت النبی پہ بیان کرنے کے لیے غلط قصے، جھوٹے قصے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کلام پاک میں تعریف ہے. بتائیے کیسی عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سورج جیسی ہے. جس طرح ایک ہی سورج پوری دنیا کو کافی ہے، تو آپ پوری دنیا کے لیے پیغمبر. اب آپ کیا کریں؟ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. جی، آپ ان کی اطاعت نہ کریں، آپ جد و جہد کریں. دیکھیں جہادن کبیرہ کا مطلب کیا؟ بڑی جد و جہد، انتھک کوشش کریں. جہاد. اب یہاں پر کیا مطلب جہاد کا؟ کیا مطلب؟ تو میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ بھی، یعنی آپ بتائیں کہ ابھی رحمت کیا ذکر ہو رہا ہے، برسات کا ذکر ہو رہا ہے، اور اچانک کیا تلوار کا ذکر ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، تلوار کا ذکر نہیں ہے. یہ بھی نے مسئلہ حل کر دیا قرآن کے ذریعے. تو کیا مطلب؟ آپ کا اوڑھنا قرآن، آپ کا سونا قرآن، آپ کا بیٹھنا قرآن، آپ کی گفتار قرآن ہو قرآن کے ذریعے. اور ہمارے لیے قرآن اور احادیث صحیحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، یہ کہا جا رہا ہے. اچھا، اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم جہاد کا انکار نہیں کر رہے ہیں. دوسری آیتوں میں ہے، غور سے سنیے گا، کہ گھوڑوں کو تیار کیجئے،
نیزوں کو تیار رکھیے، مگر بتائیے آپ غور کریں تدبر قرآن کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے، آپ کو، حکومتوں کو، بادشاہوں کو کہا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں یوں کہیں گے گورنمنٹ کو کہا جا رہا ہے، تو گورنمنٹ تو کر رہی ہے، ہر ایک کا کیا کہتے ہیں اسے، دفاع ہے نا، دفاع کے پیچھے خرچہ کر رہی ہے تو وہ کر رہی ہے، ان کے لیے حکم ہے۔ چلیے میں ایک مثال دوں کہ کوئی زنا کرے تو اسے یہ سزا، چوری کرے تو اسے یہ سزا، ہے نا؟ تو کیا مجھ سے اور آپ سے حکم ہے؟ یہ کس کو حکم ہے؟ حکومت کو۔ کیا کبھی محلے والوں کو دیکھا کہ کسی کا ہاتھ کاٹتے ہیں؟ حکومت کا ایک تو احکام کچھ حکومت کے ہیں، کچھ احکام ہمارے ہیں فردی طور پر۔ تبلیغ کا حکم ساروں کو ہے، تبلیغ، دعوت کا کام، لوگوں کو اچھا اخلاق کی تربیت دیں، لہذا غلط فہمی میں نہ جائیں۔ جہاد کا حکم کسے ہے؟ جو حاکم ہے، اور وہ بھی جب دفاع، اگر کوئی دوسرا ہمارے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو دفاع کا حق ہے، اس کے لیے وہ انتظام کرتے ہیں۔ آج کل اسے کہتے ہیں کہ ملٹری وغیرہ، بالکل بات واضح ہے، غلط فہمی کا کسی کو حق نہیں، یہ ہے طریقہ کار۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ بس جماعت ایک تنظیم بنائی اور نکل گئے، نہیں۔ بہرحال یہ جہاد کا ذکر، ایک اچھی طریقے سے جہاد کیجئے، قرآن کے ذریعے، سیرت کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے۔ اب دوبارہ جو ہے ذکر شروع ہو رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا، سنیے گا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ ہم نے، وہی ہے ذات، مطلب توحید ہے نا، توحید۔ مرج کے معنی چلائے دو سمندر، سمجھنے کے لیے، یا دو سوتے، جو بھی ترجمہ کرے۔ اس میں سے ایک عذب فرات، میٹھا اور شیرین، راحت بخش ہے نا، ہم جب میٹھے ندی کا پانی پیتے ہیں تو راحت بخش، اور دوسرا نمکین اور تلخ، سمندر کا پانی دیکھیے تلخ ہے۔ جعل بینہما برزخا، برزخ وہ مومنون کی آیت کا وہ برزخ نہیں، آڑ، کیا بنائی؟ آڑ، لیکن کیسی؟ حجرم محجورا، قوی دیوار رکھی ہے کہ وہ گڑمٹ نہیں ہو سکتی۔ لوگ مثال دیتے ہیں یہاں بحرین کی، ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر، پوری دنیا میں۔ ہمارے یہاں گنگا جمنا کی مثال دیتے ہیں، لیکن ہر جگہ ہے۔ لیکن مثال کیا میں آپ کو بتاؤں، اصل میں آپ جانتے ہیں کہ 3/4 تو سمندر ہے، 1/4 زمین ہے۔ آپ آئیے ہمارے علاقے میں کہ قلعے جو ہیں سمندر کے درمیان میں ہیں، کچھ نزدیک کچھ فاصلے پر ہیں، بستیاں رہتی تھیں، اب بھی ان کے مسجدیں ہیں، جائیے جنجیرہ میں مسجدیں ہیں، وہاں پانی کا سوتا کہاں سے آتا ہے؟ مجال ہے کہ سمندر اس میں ہجرم محجورہ، وہ گڑبڑ نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم ہے، وہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے۔ یہاں تک کہ یہاں بھی سمندر ہو، دیکھیے یہاں تیل نکلتا ہے، پیٹرول نکلتا ہے، پانی ہے، یہاں بھی میٹھا پانی ہے، نکالا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی قدرت اور کرشمہ ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ اس کی قدرت ہے کہ اتنی ظلمت کدہ جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پانی کا سوتا۔ اب یہ کہ لوگوں کو اعتراض تھا نا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی انہیں کیوں ملے، تو بہرحال یہ اللہ کی قدرت ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے نکالے۔ مگر اور سنیے، اچھا ہجرم محجورہ پر ایک میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ سوچنا چاہیں گے ہجرم محجورہ، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہجرم محجورہ کے معنی کیا؟ قوی دیوار۔ ایک آیت ہے سورہ اسراء کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجْرًا مَسْتُورًا۔ تو مان طہورا، شرابن طہورا، یہاں کیا ہے؟ ہجرم محجورا اور حجابم مستورا۔ کیا مطلب؟ دونوں میں فرق ہے۔ یہاں تو پانی کے درمیان آڑ، مضبوط آڑ، تو اے رسول، دیکھیے بات چل رہی قرآن کی، اس مناسبت سے میں آیت پیش کیا ہوں کہ کیا آیت ہے؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ یہ جو انکار کر رہے ہیں نا آخرت کا، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ جو قرآن پڑھتے ہیں،
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن آپ پڑھو جی، تو اس قرآن کو ہم نے ان کے اور آپ کے درمیان ایک ایسا باریک پردہ بنا دیا. دیکھو یہاں ہجرم مہجورہ اور یہاں ہجرم مستورہ. اب یہ ہجرم مستورہ کیسے؟ آپ جائیے سورہ یاسین کی 9 نمبر آیت میں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات نکل رہے ہیں، دونوں طرف مشرکین کھڑے ہیں، مگر آپ نے آیت پڑھی اور پھونک ماری ان کے سر پر مٹی، وہ جو مٹی پر ہو تو چلی گئے اور آپ نکل گئے. کیسا تھا ہجرم مستورہ، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو یہ قرآن کی مناسبت سے اے مومنو ہمارے پاس قرآن ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے. جس طریقے سے دو سوتوں کے درمیان ہجرم مہجورہ، تو ہمارے اور کافروں کے درمیان کیا ہے؟ ہجرم مگر کب؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں آج کل یہی زمانہ، یہ 2 آیتیں یاد کر لیں، سورہ اسراء کی 45 نمبر اور سورہ یاسین کی 9. آج کل حالات ایسے ہیں، ان 2 آیتوں کو تو ہی پڑھیں. اب یہ کہ زمانہ آج کل وہ ہے نا، مختصر سی عبادت کریں جنت میں بڑی جگہ مل جائے، تو بہرحال یہ 2 آیتیں تو یاد کر لیں جی. تو مفہوم سمجھ گئے. اب ہم آگے چلتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. جی وہی ذات ہے. توحید کا استدلال. پانی سے بشر کو بنایا، واضح ہے، کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اسے نسب اور سحر اسے سمجھے. نسب یعنی باپ بیٹا بیٹی، یہ نسب ہے ہمارا دادا، یعنی مرد کی جانب سے جو ہوتا ہے اسے نسب، چونکہ ہمارا بیٹا ہماری طرف منسوب ہوتا ہے نا، ماں کی طرف نہیں. اور صحرا یعنی سسرال، یہ سسرال ہوا. اب بتائے 2 رشتے ہوئے. ہمارا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے بہو لائے، تو ایک رشتہ اس کے سسرال کا ہوا. اس کے رشتے ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں، اب رشتہ بڑھ گیا. بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ وہ قدرت والے نے. دیکھیے ساز بھی محرم، داماد بھی محرم، یہ رشتہ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، پانی سے پیدائش کی انسان کی، اور پھر جب تم پیدا ہوئے تو کیا تمہاری حالت تھی، لیکن تمہارا رشتہ بڑا ہے. اب یہ رشتے ہم اصل میں سمجھ نہیں پاتے لوگ. آج کل تو سسرال بولو تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے جی، اس لیے کہ آج کل کا معاشرہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. سسرال یعنی کیا؟ 2 رشتے. ہاں، یعنی بچے ہو جائیں تو باپ کا رشتہ ماں کا رشتہ. رشتہ بڑا کہ نہیں بڑا؟ آج کل تو مسئلہ ہو جاتا ہے. سمجھو کچھ تلخی ہوئی، آتی ہے بہو، ہوتی ہیں کچھ تلخیاں، اور اللہ نہ کرے کبھی طلاق تک نبوت آئی تو چلی ایک ہی کی غلطی ہے، مگر پورا خاندان دشمن، پورا خاندان دشمن. اللہ تبارک تعالیٰ نے جسے باعث رشتہ بنایا تاکہ جمعیت بڑھے، تعلقات بڑھیں، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ عداوت میں، دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو سارے رشتے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بتائے کسی کی مجال ہے کہ ایسے رشتے بنائے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا اس کا رد عمل پیش کیا، اسے سنیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. یہاں ذرا سننے کے لیے تیار رہیں. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرستش کرتے ہیں ایسوں کی، ماں میں سب آ گئے، جو انہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان. تو جب یہ خود کو نہ نفع دیتے ہیں نہ دوسروں کو دیتے ہیں تو یہ کل قیامت میں بھی کیا کر سکیں گے؟ بہرحال اس پر کئی آیتیں ہوئی ہیں اور آپ ان بتوں کی نفی کو آپ سمجھتے ہیں. مگر یہاں جو آج پیغام ہے وہ سنیے گا کہ کافر اپنے رب کے خلاف باغی کی مدد کرتا ہے. یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے بت کو اپنا باطل بت کی عبادت کرنے لگا، سب کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اللہ کے معنی کیا؟ خلاف. تو کسے کہیں گے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کا انکار کر رہے ہیں. یہ ایک تو کافر ہوئے، تو باغی ہوئے. اب جو ان کی مدد کرے گا ان کی، وَكَانَ الْكَافِرُ، یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے. کیا
کہ اللہ کے خلاف بغاوت کریں اور اللہ کے خلاف باغی کی مدد کریں۔ اب یہ جملہ کس کے لیے ہے؟ تو ہم آرام سے جواب دیں گے کہ یہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، اور ہمارے لیے نہیں۔ ہمارے سامنے قرآن ہے، اگر ہم لوگوں کو قرآن سے روکیں تو ہمارے لیے ہے کہ نہیں؟ بھائی قرآن سے روکا جا رہا ہے نا، تو قرآن کیا ہے؟ آج کل کا یہ ابھی تک ذہنیت یہ باقی ہے کہ قرآن کو نہ سمجھا جا رہا ہے، نہ اس سے مسائل لیے جا رہے ہیں، بلکہ اپنی اپنی کتابوں سے۔ اور یہی نہیں، آپ لوگوں سے کہیں درس قرآن تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو لوگ ان لوگوں کو روکتے ہیں کہ آپ درس قرآن میں نہ جائیں، یہ گمراہ کریں گے، وہ اس آیت پر غور کریں، اس آیت پر، اور اس آیت پر بھی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ ان کا شیوا ہے۔ کیا کہتے تھے وہ؟ کہ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سناتے تھے، ادھر شور کرتے تھے۔ تو قرآن سے روکنا آسان بات نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ آ جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن ہے اور کیا ہے۔ تو قرآن کے اندر یہ خاص صفت ہے کہ جب لوگ پہنچیں، جب لوگ سنیں تو یہ اپنی رحمت، چونکہ یہ رحمت ہے، یہ سورج ہے، یہ پانی ہے، اس سے کوئی مفر نہیں اختیار کر سکتا۔ وہی لوگ بھاگتے ہیں جو آ کر دیکھتے نہیں۔ تو اس کو خیال میں رکھیے گا، ان لوگوں کو تاکید دیجئے۔ اب ہم صفحہ پلٹ رہے ہیں، سنیے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم نے آپ کو بشارت والا اور ڈرانے والا۔ میں ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں اس آیت پر۔ شروع میں کیا گزرا ہے؟ نذیرہ، صرف نذیرہ ہے نا جی، صرف نذیرہ۔ وہ کیوں؟ آپ وہاں دیکھ چکے ہیں 3 آیت پہ اینڈ پر، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت کے باوجود ایسوں کو معبود بنایا جو نہ خود کو نہ ان کو، اس وجہ سے ان کے لیے بشارت کیا۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، یہ بشارت اور نذیرہ، اس آیت کا مشتق ہم اپنے کو بھی سمجھتے ہیں، ہے نا؟ یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی جب آپ ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد والی آیت 256 والی کیا لکھا ہے؟ لا اکراہ فی الدین۔ ہم لوگ اسے بھی اپنا مصداق سمجھتے ہیں، صحیح ہے نا؟ جب کوئی کہے کہ ذرا ان کو نصیحت کرو تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی زبردستی مت کرو۔ تو سنیے گا، کئی آیتیں ہیں، سورہ نور میں ہے، مائدہ میں ہے، آیتیں گزر چکی ہیں۔ کیا آیت ہے؟ ما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر کیا ہے؟ پہنچا دیں۔ انما علی رسول البلاغ المبین، اس آیت ذرا خاص توجہ دیں، یعنی رسول بشیرہ و نذیرہ، ٹھیک ہے نا؟ اور رسول پر صرف پہنچا دینا، اور اسلام میں لا اکراہ فی الدین۔ ہماری امت غلط فہمی میں کیوں؟ یہ ہم اس کے مصداق ہیں۔ یعنی کافر کے لیے آپ ڈرا رہے ہیں کہ آپ اگر مانتے نہیں تو نہ مانیں، اگر مانتے ہیں تو مانیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ تو سنیے گا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، سورہ جمعہ، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت ہے نا، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس۔ کیا ہوتا ہے تزکیہ نفس؟ دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کا روگ، کون سا؟ شرک کا، بدعات کا، توہمات کا، حسد کا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سکھاتے ہیں۔ اللہ ابھی یتلو، تلاوت ہوئی، پھر یعلم الکتاب والحکمت، یہ کس کے لیے پھر؟ کیا کفاروں کے لیے؟ نہیں، کفاروں کے لیے مبشرا و نذیرا، لا اکراہ فی الدین، یہ ان کے لیے۔ کیا ان کے لیے؟ کہ زبردستی نہیں، آپ دین میں آ جائیں۔ لیکن جب آ گئے تو آپ کو بشارت ملی۔ اب آپ کی نوعیت کیا ہے؟ آپ مربی ہیں، ہے نا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطاع ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں. پھر ہماری امت غلط فہمی میں کیوں کہ مبشر و نذیر ہمارے لیے، لا اکراہ فی الدین ہمارے لیے ہے. تو یہ میرا پیغام تھا آج کا. تو یقین مانیے ہمارے لیے صرف بشارت اور ڈرانا نہیں بلکہ مربی. اگر ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں، فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سب سے زیادہ محبوب بنوں، تو یہی درس قرآن ہے، یہی وہ درس قرآن ہے. قاضی بھی آپ، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمارے پاس قرآن ہے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا یہ کہ اگر کوئی چاہے تو اس کے رب کا راستہ اختیار کرے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں. مگر سنیے، یہ ہے سارے نبیوں کی عظمت. اس کے پہلے جتنے بھی آئے انہوں نے یہی کہا، الفاظ مختلف ہیں. یہ نبیوں کی صداقت. ایک تاجر جب اپنی دکان کھول بیٹھتا ہے تو ہدیے گفٹ دیتا ہے، کس لیے؟ تاکہ اس کا مال زیادہ بکے، ہے نا. جب ہوٹل کھلتی ہے تو پہلا کھانا کیا؟ فری میں. کیوں؟ مگر رسول کی صداقت دیکھیے کہ اسے کوئی اجر نہیں. صرف کیا؟ اور زبردستی بھی نہیں، صرف ڈرانا. کیا مطلب زبردستی نہیں؟ اگر کوئی دعوت قبول نہیں کرتا تو سنیے رسول کی ذمہ داری. تو رسول کا یہ کام نہیں کہ اسے سزا دے، اور اگر کوئی قبول کرتا ہے تو اس رسول کا یہ ذمہ داری بھی نہیں کہ اسے یہاں جنت دے دے. رسول کی ذمہ داری کیا؟ پہنچا. لیکن جب ہم نے راہ اختیار کیا تو ہم نہ لا اکراہ کا اپنے کو مصداق سمجھیں اور نہ بشیرہ کا اور نہ نذیرہ کا، بلکہ ہم کیا؟ مربی ہمارے. تو اے رسول جب یہ حالات ہیں تو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. آپ کو چاہے کہ بھروسہ کریں اس ذات پر. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ انہوں نے باطل معبود اپنائے تھے نا. وہ ذات کے لا یموت، اور اس کے حمد کی تعریف تسبیح پڑھو. اور سن لیجئے، کفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا. خبیرہ یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو. تو یہ جو گناہ کر رہے ہیں نا وہ ہمارے ذمہ. اب پھر توحید پر استدلال. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. یا علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. جیسے بھی پڑھیں آپ. آسمان و زمین کی پیدائش کی اس نے، اور اس کے درمیان جو ہے 6 دنوں میں، اور پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. کون؟ رحمان. تو پوچھو، کس سے پوچھو؟ جو بہت کچھ جانتا ہے. اب بہت کچھ جاننے والا کون؟ تو آپ کو دونوں تفسیریں ملیں گی. سب سے خبیرہ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ ہی سے پوچھو، ہے نا. یا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس جاننے والا، اس سے پوچھو. دونوں تفسیر صحیح ہے، دونوں ہی ہے. آپ نہیں جانتے تو دنیا سے پوچھو. اللہ سے تو نبی پوچھ سکتا ہے نا. جی جبریل آئے تو. اب ہم سوچیں گے کہ تو ہمیں اس کا علم ہے، تو نہیں. میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ یہ اس آیت کا اس جگہ کیا ربط ہے. ٹھیک ہے، تو سنیے گا. مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے یعنی گھمنڈ کرتے تھے. اچھا ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے نا، اور زمین و آسمان کی پیدائش بار بار متعدد بار. کیا مطلب زمین و آسمان کی؟ ہماری پیدائش بڑی یا زمین و آسمان کی؟ سوال ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پیدا کیا، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں سمجھ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگ نہیں جانتے. اس وقت بھی نہیں جانتے تھے، آج بھی نہیں جانتے. تو سنیے کہ ہم کیا ہیں. زمین و آسمان ہمیں فرق کیا ہے؟ سنیے گا.
سنیے گا، یہ آیت ہے سورہ غافر اور مومن کی 57، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان کو زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے بڑی بات ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اس وقت بھی نہیں جانتے تھے، آج بھی جو قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے وہ نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان طاقتور ہے، پہاڑوں کو بھی کھودتا ہے نا، لیکن ذرا غور کریں کہ زمین و آسمان جب سے پیدا ہوئے ہیں کتنے برسوں سے ویسے کے ویسے ہیں، اور ہم انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کتنے فوت ہو چکے، بیمار ہوتا ہے، مرتا ہے۔ تو ابھی بڑی بات کون سی؟ آسمان اور زمین۔ اور آیت نمبر یاد رکھیں نا۔ چلیے اچھا، اب اگلے اس میں جو آیت ہے اس کے لیے آپ کو صفحہ پلٹنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 6 دنوں میں بنایا، ٹھیک ہے نا، لیکن پہلے اس سے فارغ ہو جائیں۔ پھر استوا علی العرش، یہ استوا پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن ہم ضرور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں استوا کے معنی کیا۔ زمین 2 دن میں، اس میں جو چیزیں ہیں وہ 2 دن میں، ثم استوى الی العرش فسواهن السماوات 2 دن میں، 6 دن ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو عرش پر متمکن ہوا یہ تو معلوم، لیکن کیفیت معلوم نہیں، کیونکہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے ہمیں پیدا کیا تو اس کے اس نور کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے نور کو ہم دیکھنے کی صلاحیت نہیں، تو اس ذات کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے، لہذا سوال بدعت ہے، یہ تو واضح ہے۔ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 دنوں میں، لیکن آپ کو میں لے جاؤں سورہ سجدہ میں تو اس میں 8 دن ہوتے ہیں، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آج۔ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 8 دن۔ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اب یہی اس آیت پر سمجھنا ہے، تو آپ صفحہ نکالیں ضرور 477۔ نکال لیے 477؟ اب میرے ساتھ میں رہیں، آیت نمبر نکالیں 9 نمبر، 477 پہ 9 نمبر ملی آیت۔ دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے آیت اینڈ میں نمبر جو ہے اس کا سیریل اینڈ پر ہوتا ہے، تو شروع کریں گے قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، ٹھیک ہے نا، زمین کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں۔ اب نیچے چلیے 9 کے بعد 10 والی آیت پڑھیے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِي 4 أَيَّامٍ، یعنی زمین کے جی کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ ابھی صفحہ پلٹ کے دیکھیے، یعنی 12ویں آیت فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو اب کتنے ہو گئے؟ بولیے نا، 8 ہو گئے نا، ہو گئے نا 8۔ اب کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے پھر سے دیکھیے، زمین یومین اور اقوات، یعنی جو درمیان میں زمین آسمان کے بیچ میں 4 ایام ہے نا، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور پھر اوپر چلے گئے، مطلب کہ دخان فقال، یعنی ثم استوى الى السماء، پھر فقضاهن 7 سماوات فی یومین، آسمان کتنے دن میں؟ 2 دنوں میں۔ اب آ جائیے اپنے درس پہ، بس آیت آپ نے دیکھ لیا، نوٹ کر لیا، اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو للکارا ہے، فلا يتدبرون القرآن، آگے نا واپس اپنے صفحہ پہ، اب صرف سمجھنا ہے، دیکھ لیا آپ نے، کیونکہ یہ چیز مشاہدہ ہو گیا آپ کو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن جو سمجھنا ہے ہمیں، قرآن کے کچھ اسلوب ہیں، کچھ اس کے طریقہ کار ہیں۔ صرف اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کتنے دن سے درس میں جاتے ہیں، بتائیں کیا جواب دیکھ سکتے ہیں؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ نہیں۔ تو سنیے گا، قرآن کے آیتوں میں کوئی تعارض نہیں، سمجھنا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہاں سے مکہ کتنا گھنٹہ لگتا ہے؟ 1۔ مکہ سے مدینہ کتنا؟ 4 پکڑے ہے نا۔ تو یہاں آپ مکہ گئے، طواف کیے اور پھر مدینہ گئے، ہم نے پوچھا کتنے گھنٹے میں مدینہ پہنچے، تو بولے 5 گھنٹے میں۔ تو آپ 5 گھنٹے میں مدینہ پہنچے یا 4 گھنٹے میں؟ 4 گھنٹے میں، یعنی 1 + 4، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ 6 دن میں فارغ ہوئے، تو 4 + 2 یا 4 میں سے 4 کے مطلب 2 + 2 تو 4 ہوئے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی جس طریقے سے مکہ کی مسافت اور مدینہ کی ایک ساتھ کاؤنٹ کی، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرمانے کہ زمین کو 2 دن میں بنایا، اور اس کے درمیان جو روزی ہے یہ 2 دن میں بنایا، تو کتنے دن ہوئے؟ 4 ہوئے۔
تو اب آپ پھر 2 کو پلس نہ کریں. یہ ہے قرآن کی بلاغت. اس لیے میرے دوستو یہ ترجمہ والی بات کہاں سے آئی پتہ نہیں. میں بتائے ترجمے سے سمجھ میں آئے گا یہ. تو یہ چیز یہ پیغام میں نے آپ کو دیا, لیکن اصل میرا پیغام یہ بھی نہیں ہے. اچھا اب ایک آیت اور باقی ہے. وقت ہے یا ہے وقت؟ جی چلیے. چونکہ اب وہ صفحہ پلٹنا نہیں ہے, چونکہ آپ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں صفحہ پلٹنے کو, لیکن ایک آیت ہو سکتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. جب کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو تو بولتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنِ, رحمان کیا ہے؟ تو اے رسول, یعنی وہ تو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم جس بات کا ہمیں حکم دو وہ کیا اسے ہم سجدہ کریں؟ ہاں, اور آپ کا حکم دینا الٹا انہیں نفرت میں, ان کی نفرت کرنے میں اضافہ کرتا تھا. یہ اس کا ترجمہ ہوا. مطلب کیا کہ اللہ کو تو جانتے تھے, اور رحمان تو زمانے سے چلا آ رہا ہے رحمان, لیکن وہ انکار کر رہے تھے رحمان کا. فوراً کہتے تھے کہ عمر رحمان. اللہ کے بعد سب سے بڑی جو صفت ہے وہ کون سی ہے؟ رحمان. سب سے بڑی اور پہلی, اس کے بعد رحیم. ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ رحمان الدنیا, رحیم دنیا والآخرہ, رحیم فی الآخرہ. تو رحمان کی کیسی صفت ہے؟ کسی کا نام رحمان رکھنا درست نہیں, نہ اسے پکارنا. چونکہ رحمان اسے کہتے ہیں جو ہر ایک کو دیتا ہے, دشمن کو بھی دیتا ہے, دوست کو بھی دیتا ہے, نبی کو بھی دیتا ہے, مشرک کو بھی دیتا ہے. یہ صفت کسی انسان میں ہو سکتی ہے؟ انسان تو اپنے والوں کو دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. مگر تو یہ رحمان کا وہ انکار کرتے تھے. اب کیوں انکار کرتے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو ضد ہو. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ انہیں معلوم تھا پھر بھی انکار کر رہے تھے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ انہیں رحمان سے انسیت نہیں تھی. اب یہاں سجدے کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتاؤں. سجدہ جو ہے نا ہمارے یہاں مشکل کیوں ہوا؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ واجب ہے, ایک جماعت کہتی ہے کہ سنت ہے, اس لیے بڑا اختلاف ہوا. اب جو جماعت واجب ہے کہتی ہے انہیں جو ہے سجدے کی آیت گزرنے کے بعد انہیں اس کی قضا کرنا پڑتی ہے, چونکہ ان کے یہاں قضا ہے. میں ایک جماعت کا ذکر کر رہا ہوں اصل میں, یعنی علماء سمجھیے, اہل علم سمجھیے. اور جو سنت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو سنت ہے. اب جیسے کہ درس کی مجلس ہے, لیکچر ہو رہا ہے, خطبہ ہو رہا ہے جمعہ کا, اور اس نے آیت سجدہ پڑھی, اب وہاں سجدہ کرنا تو ڈسٹرب ہوتا ہے. اس لیے وہ سنت والے تو پریشان نہیں ہوتے کہ دل میں پڑھ دو یا کر دو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, تو ہو گئی ادائیگی. تو ان کے یہاں قضا کی ضرورت نہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ تو دیکھیے ہمارے یہاں کئی چیزیں ایسی مختلف ہیں تو ہمیں حدیث میں ٹٹولنا پڑے گا. تو یہ سجدہ جو ہے نماز میں بھی کرنا چاہیے, باہر بھی کرنا چاہیے. دیکھیں نماز میں ہم فوراً کرتے ہیں چونکہ سب تیاری کے لیے رہتے ہیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں یہ سجدہ اور کیا, اور ایک دفعہ تو خطبے میں اور نیچے اترے ہوئے سجدہ کیا. تو اہمیت معلوم ہوئی کہ خطبے میں بھی, اور لوگ تیار تھے, مگر وہی دوسرے جمعہ کو اور سجدہ نہیں کیا, سجدہ تلاوت نہیں کیا. تو فرق معلوم ہوا نا. تو کیا فرمایا؟ من شاء سجد. تو ہم کیا دیکھیں, ہمیں حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے, سجدہ کرنا چاہیے, لیکن وہ کنڈیشن دیکھنا چاہیے کہ اب مجلس میں ہے, وضو ہے نہیں ہے, اور پھر آپ قرآن رکھ کے تو انتشار پیدا ہوتا ہے. تو علم, تعلیم, تدرس اس کی بھی اہمیت ہے. بس یہ بات بتلانا تھی. اور اس کے بعد انشاءاللہ اب آئندہ ہم اب تبارک سے شروع کریں گے آئندہ. تو وقت سے پہلے پہنچ جائیے. اور جو ہم نے پیغام دیا آپ کو قرآن کا کہ ہم ہمیشہ اس کے مددگار کرنے والے بنے, حامی بنے قرآن کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. چلیے سوال ہے کچھ؟ اطمینان سے پوچھئے سوال. پانی کے بارے طہارت کے بارے میں بتایا کہ وضو کا پانی اگر ٹپنے کے لیا تو وہ پانی جو ہے طاہر ہے, مطہر نہیں ہے. جی کہیے. پھر اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہم وضو کر رہے ہیں, ہاں اب پانی جو ہے لے رہے ہیں,
पानी चेहरे का पानी इस पे गिरता है हाँ तो वो पानी से फिर उसको हाँ, है ना, ये सवाल हुआ ना। यानी आपने चुल्लू ले लिए और चेहरे पर डाल दिए, अब जो पानी गिरता है उससे दोबारा चेहरे को न मले। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो हो सकता है कुछ लोग करते हों, क्योंकि आज आपको मालूम हुआ ना ताहिर और मुताहिर। तो आपने जिस पानी से वुज़ू किया वो ताहिर है, हाँ पाक है, लेकिन उससे चूंकि आपने वुज़ू किया अब वो मुताहिर की सिफत उसमें नहीं है, लिहाजा वो फिर आपको आपके वुज़ू को वो इस्तेमाल नहीं लाना चाहिए। बहुत अच्छा समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। जैसे मैंने कहा कि टब में जमा किया तो आप उससे दूसरी वुज़ू नहीं कर सकते, तो चाहे टब में जमा करें या हाथ में जमा करें एक ही बात हो गई। लेकिन बहुत अच्छा किया आपने ताकि लोग समझें। इंडिया में तो हौज रहते हैं, हाँ जी, एक मस्जिद है जिसमें आपको पता है उसमें हम थूक देते हैं, बहुत अच्छा। वो मोहम्मद अली रोड पे। हाँ नहीं, बहुत सारी जगह पर है ये, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। तो माशाअल्लाह, देखिए पानी जो है ना ताहिर और मुताहिर, अब जैसे कि आप समंदर में चले गए वुज़ू करने, ठीक है ना, तो समंदर ऐसा पानी है कि आप उसको कुछ नहीं कुछ भी करें कुछ भी असर नहीं होता। तो आप समंदर में बैठ के वुज़ू कर रहे हैं या नदी में, तो हौज की एक मिकदार है, समझ रहे हैं ना, हाँ साइज़ है। तो उसको किसी ने 10 बाई 10 कहा है, तो इतना अगर वो है और आप वुज़ू करके जो निकाल रहे हैं तो उसके छींटे उड़ेंगे, उससे कोई असर नहीं होगा। बहुत अच्छा आपने वक्त मुनासिब में सवाल किया है। तो ऐसे हौज़ों में बिला शक आप उसमें वुज़ू करें, अलबत्ते उसका रंग और बू और मज़ा, हाँ चूँकि कई तालाब में मैं गया तो उसमें तब्दीली आई थी, हाँ ग्रीन हो जाता है, तो उसमें एहतियात करें, क्योंकि पानी के ताहिर तो है मुताहिर भी है, लेकिन गैर मुताहिर कब होगा जबकि रंग बू मज़ा इसमें असरअंदाज हो जाए, तो इसका ख्याल रखेगा। लेकिन बहुत मुनासिब सवाल किए, मैं समझा कि आज सवालात नहीं होंगे। एक और सवाल था जी, ये जो अभी दोस्त का जिक्र पहले आपने आयत में बताया जी कि उसने शहादत कबूल की तो अल्लाह के रसूल खाने गए, हाँ तो जो शहादत कबूल नहीं करता था अल्लाह के रसूल खाने नहीं जाते थे। हाँ, ये है ना, ये सवाल कर रहे हैं कि हम काफिरों के वहाँ खाना खाते हैं। हाँ नहीं, हाँ ये आपने सवाल किया, लेकिन वो देखिए बहुत अहम सवाल है कि देखो काफिरों के आप खाने, आजकल की जो पोजीशन है ना, जैसे कि आप काफिर, चूँकि उनके वो दोस्त थे, उनके वो ताल्लुकात थे, समझ रहे हैं ना, और उस वक्त इस खाने की एक अहमियत थी, समझ रहे हैं। लेकिन आज अगर आपका कोई दोस्त है, आप ये शर्त लगा कर देखें, कोशिश तो करें ना, लेकिन आपकी दोस्ती उस दर्जे की है। तो अब जैसे कि कंपनी में जो काम करते हैं ना, वो अगर से आपके दोस्त रहेंगे तो वो यहाँ के हिसाब से वो दोस्त हैं, वो दोस्ती नहीं होगी उनकी। तो बहरहाल आपके दोस्त पर डिपेंड है, आप शर्त लगाएं। अब हिंदुस्तान में पैदा हुआ हाँ हाँ, लेकिन वो दोस्ती वैसे नहीं होगी ना, देखो दोस्ती में फ़र्क है ना, दोस्ती में फ़र्क है। मालूमात उनको दे दी इस्लाम की तो आप ये बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं ऐसा ऐसा, क्योंकि अगर वो आपका वाकई ऐसा दोस्त है तो वो कबूल करेगा। तो नहीं तो हमारे लिए क्या है, जायज़ है? नहीं, खाने का सवाल नहीं है। आपने ये नहीं कहा था कि खाना, देखो हाँ ये भी एक सवाल है, आपने ये नहीं कहा था कि आपके यहाँ का खाना हराम है। यानी दोस्ती का हक ये कि तू मेरी शहादत थे तो मैं तेरी दावत के लिए आऊँगा, इसका ये मतलब नहीं कि काफिर के खाना हराम है, ये बात नहीं हुई थी, ये इसमें दाखिल नहीं है, इसका ख्याल रखें। हाँ चलिए कहिए जी। एक हाँ हाँ, जंगे बदर में पकड़ा गया। हाँ जी जी, कहिए, नहीं कहिए। हाँ, इनका सवाल क्या है कि उसको कत्ल करने का हुक्म दिया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं। देखिए आप जब फतेह मक्का का किस्सा सुनेंगे ना, तो अबू सुफियान के घर में जाया उसको अमान, हालांकि उसने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था, आपने उसके एहतराम किया। मगर ये एक है, एक और भी हैं जिन्हें जंगे बदर में जो कैदी थे ना उनको कत्ल किया गया। और भी हैं कि अगर काबे की दीवार के पास मिले तो भी कत्ल कर दिया जाए। आप निकालिए किस्सा, हाँ है ना। तो ख्याल रखिए काफिर और मुजरिम में फ़र्क है, ये याद रखना। यहाँ लोग कहते हैं रहमतुल आलमीन में इसमें कोई टकराव नहीं, लेकिन आपने पूछा बहुत अच्छा किया, काफिर और मुजरिम में फ़र्क है। तो अल्लाह ताला की गिरफ्त भी जब होती है ना तो काफिर और मुजरिम में फ़र्क है। इसी तरीके से जब सज़ाएँ दी जाती हैं तो ये फ़र्क था असल में। अच्छा देखिए इकरिमा जानते हैं ना, अबू जहल का बेटा, ये उसकी खुशनसीबी, वो भी मुजरिमों में शामिल था।
لیکن اللہ کا فضل کسے ملے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کو بھی اس کے لیے بھی حکم صادر ہو چکا تھا جہاں بھی ملے، مگر وہ کشتی میں شاید قصہ میں بیان کر چکا ہوں، کشتی میں پھنس گئے تو کہا نظر مان لی کہ میں اب جا کے ایمان لاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. مگر آئے کیسے؟ وہ تو اس کو اڑا دیں گے نا. تو اس کی بیوی نے اس کی کفالت کی اور وہ داخل ہوئی پہلے کہ جی ہاں ہاں. تو یہ کہ کسی کی کیا خوش نصیبی ہے، اور یہ جو مجرمین ہیں تو رحمت اللہ علیہ کے مخالف نہیں. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو حکیم بن نظام ہاں جو آپ کے رشتے دار بھی تھے، جی جی انہوں ایمان لانے سے پہلے جو ہے آپ کو ایک تحفہ جو ہے جوبہ عنایت کیا تھا جی جی کہ یہ آپ قبول کریں. تو جی. آپ نے فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے، تم کافر ہو، تمہارا تحفہ میں قبول نہیں کرتا. ہاں اور اگر بولے تو جو ہے میں ہدیہ دے کے جو ہے پیسے دے کے خرید لوں. جی تو انہوں نے اس وقت جو ہے ان کو پیسے دے کے لیا، مگر جو ہے ہدیہ قبول نہیں کیا. ہاں. تو ایسے تاریخ میں کس سے ہیں؟ کس سے ہیں؟ تو کافر کا ہدیہ قبول نہیں کیا. ہاں. تو یہاں پر بھی جو ان کے سوال کا جواب ہے نا وہی جواب ہے. وہاں پر آپ نے ہدیہ قبول کیوں نہیں کیا؟ چونکہ ان کے تعلقات تھے، وہ دعوت دے چکے تھے، دیتے رہے تھے، کوشش کر رہے تھے. تو آپ کی دعوت سے اس کو انہوں نے کیا منسوب کیا، یعنی ملحق کیا، ربط رکھا. رہا کافر کا ہدیہ لینے لے دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں. کافر کو آپ ہدیہ دیں، ہدیہ لیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے میں بتاؤں آپ کو. آپ کے پڑوس میں کافر ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہاں آپ کے بچے وہاں جاتے ہیں یا ان کے بچے آتے ہیں، ہم میں الفت کیسے بڑھے گی؟ ہماری اس کے دن انہیں ہدیہ دیں، ٹھیک ہے نا. تو الفت بڑھے گی. باقی کافر کو ہدیہ نہ دینا، جیسے میں نے کہا تھا نا، دیکھیں حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے، اس کو یاد رکھیں. اچھا آپ نے سوال کیا، میرے ایک ذہن میں چیز آئی ابھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ تاریخ ہو، حدیث ہو، سنت ہو، یہ بڑا مضمون ہے، ڈیفیکلٹ مضمون ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ لوگ تاریخ، سنت، حدیث کو ایک ہی سمجھتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، امامہ بنت زینب بنت رسول آئی، یعنی آپ کی بیٹی کی بیٹی. ہاں آپ نے کیا کیا؟ اسے اٹھا لیے، قیام میں اٹھا لیے. ہمارے لوگ اٹھاتے نہیں، وہ بچہ ہے نا، پیشاب لگی ہوگی، مطلب رسول سے ہم زیادہ سمجھتے ہیں. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اٹھاتے نہیں گود میں. لیکن میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں؟ اٹھائے. سجدے میں گئے تو اتارا. اگر وہ روتی تھی تو پکڑنا پڑتا تھا نا. ہاں اچھا یہ کیا ہے؟ یہ آپ بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، مسلمانوں، صحابہ ایسے ہی کرو، بیٹی کو بلاؤ، بیٹے کو بلاؤ اور قیام میں اٹھاؤ اور سجدے میں چھوڑو؟ ایسا فرمایا نہیں. اس کو نوٹ کر لیجئے گا. تو ہاں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہیں. اگر ایسا ہوا تو آپ بھی عمل کریں. باقی آپ نے اگر نہیں کیا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. تو اسی طریقے سے یہ سارے جو آپ نے جو سوال کیا نا، جو آپ نے سوال کیا، یہ کسی چیز کو حلال اور حرام سے تعلق نہیں ہے، یہ آپ کا خاص وہ عمل تھا. سمجھ رہے ہیں؟ چلیے. ہاں ابھی آخر میں آ گئے ہم سے. کہیے کہیے. جی ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ربیع الاول میں بیان ہوا ابھی کہیں شاید فنکشن میں. ہاں تو انہوں نے جو بیان کیے، جی نام نہ لیں، نام نہ لیں. جو ہاں دیکھو بات کیا ہے کہ آپ کسی عالم کو کہیں گے تو اب وہ جو تیاری کرے گا وہی بیان کرے گا نا. تو اب وہ سہارا کہاں سے بیان کرے گا؟ کیونکہ اس کے پاس جو ہوگا وہ آپ کو دے گا. یہ چیز ہے. تو انہوں نے جو بیان نہیں کیے، سارا مواد ان کے سامنے مستحضر نہیں تھا. یعنی کیا مستحضر، آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ اس ٹائم پہ میموری میں سے وہ یعنی یاد نہیں تھا. ہاں ریڈی نہیں تھا. تو ہوتا ہے نا ایسا. تو جو کچھ بھی ان کو سمجھ میں آیا وہ بیان کر دیا. اور اکثر کیا ہوتا ہے، ٹائم پاس، سمجھ رہے ہیں نا،
کہ بھائی آپ نے بلایا کہ چلو بھائی 1 گھنٹے کا بیان دینا ہے تو آ گئے بیٹھ گئے، اب ٹائم پاس کرنا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے تیاریاں کرنے پڑتی ہیں، ایک مواد کی محنت کرنا پڑتی ہے. ابھی اپنا سلسلہ کیسا ہم آیت تو آیت چلتے ہیں، اس لیے کچھ محنت کرنا نہیں پڑتی، مگر ایسا نہیں سمجھے محنت ہوتی ہے لیکن وہ ایسا کچھ پریشانی نہیں رہتی کہ قرآن سامنے ہے. تو بہرحال الحمدللہ کہیے. ہاں جی 50 میں. اچھا آیت نمبر 50 میں پیچھے چلے جائیں، کوئی بات نہیں، کہیے. ہاں جی کہیے. لوگ کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. قرآن میں اکثر ہاں زیادہ تر لوگ نہیں نافرمان ہیں، ایسے ہی آتا ہے. جی ایسے ہی آتا ہے. کیوں؟ ان کا سوال سمجھے نا کہ وما اکثر الناس الا کفورا. کفورا یعنی کیا؟ کفر نہیں، ناشکری، ناقدری. تو اکثر لوگ ناقدری ہی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے آج کل مسلمانوں میں ہوں چاہے غیر مسلموں میں ہوں، چاہے امیر ہوں غریب ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کر رہے ہیں. اصل حقیقت ہے یہ. آپ دیکھیں اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، غور کیجئے، مشاہدہ ہے، بالکل حقیقت. قرآن کی آیت جو ہے قیامت تک کام آئے گی. جی مشرک کے واسطے بھی جو یہی ہاں یہی. مشرک کے واسطے بھی یہی آیت. ہاں ان میں سے اکثر جو ہے سورہ یوسف میں وما یؤمن باللہ الا وہم مشرکون. جی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تقریباً علم ہونے کے باوجود کبھی جبرائیل سے ایسا سوال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کر کے بتائیں؟ جی ہاں، ان کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم حاصل ہونے کے باوجود کبھی ایسی ضرورت پیش آئی عوام الناس کے لیے کہ جا کے بتائیں مجھے دریافت کر کے اللہ تعالیٰ سے؟ ہاں کیوں نہیں، ایسا کیسا ہوئی نا. دیکھیے لوگوں نے سوال شروع کیا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ روح کیا ہے. تو آپ نے کیا بتایا کہ کل بتاؤں گا. تو جبریل تو آتے تھے نا. اور سوال تھا سارے علوم حاصل. ہاں یہ سوال بھی تھوڑا صحیح نہیں ہے. سارے علوم نہیں، جتنی ضرورت تھی اتنے علوم حاصل تھے. جو بتاتے تھے وہی معلوم. مطلب آپ کو علم کتنے تھے؟ جس کی ضرورت تھی اور جو اللہ تعالیٰ بتلاتے تھے. اب دیکھیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کیا ہے، احسان کیا ہے. تو جبریل نے آ کر سوال کیا کہ بولو اسلام کیا ہے تو بتایا، احسان کیا ہے تو بتایا. جب قیامت کا پوچھا تو بولے کہ جو سوال کر رہا ہے نا اس سے زیادہ میں نہیں جانتا. تو سارے علوم کا علم نہیں تھا، ایسا ہے. تو آپ یوں کہیں کہ آپ کو علم تھا. تو سارے جبریل امین آپ کے معلم تھے، جبریل امین سے آپ پوچھتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ بتا دیں. جی رمضان میں تو درس و تدارس قرآن کا ہوتا تھا. تو آپ کو جبریل امین کو کیا کہا گیا؟ علمہ شدید القوا. کیا کہا گیا؟ تو معلم. لیکن ہمارے ایک صاحب مبلغ ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ جبریل امین خادم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ٹکرا ہو گیا نا، نام نہیں لینا کسی کا، وہ غلط ہے. وہ غلط ہوا. جی الوضو. جی جی وہ پی جاتے تھے. ہاں تو آپ نہیں وضو نہیں کرتے تھے، پی جاتے تھے. وہ پانی گرنے ہی نہیں دیتے تھے. وضو تو آپ کو معلوم ہوا نا طاہر ہے، فتویٰ آپ کے پاس ہے. آج معلوم ہوا نا کیسا ہے وہ، طاہر ہے. وضو کیا ہوا، پانی کیا ہے، طاہر ہے، پی سکتے ہیں. ہاں اچھا نہیں، وہ رسول وسلم کے ساتھ خاص تھا. بہرحال وضو کا ابھی دوسرا ٹاپک آئے گا انشاءاللہ. ابھی تو ہم نے شروط پڑھے نا. آپ سب لوگوں نے دیکھے شروط کے نہیں دیکھے؟ ہاں تو ابھی فرائض آئیں گے انشاءاللہ. چلیے.